السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکہف کی جو آیت ہم مکمل کر رہے تھے، جو کہ اصحاب کہف کے متعلق تھی، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے متعلق فرمایا کہ وہ جو نوجوان تھے جو کہ دنیا سے بے تعلق ہو کر اور ایک غار میں جمع ہو گئے تھے۔ پہلے انہوں نے تبلیغ کرنے کی بھی کوشش کی، وہاں کے اس وقت کے بادشاہ کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ تبلیغ کرنے کا، اور ان سب کی جو خیالات تھے، یعنی جو ان کے محسوسات تھے، وہ بالکل مشترکہ تھے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جو ہے ان سب کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی ایک بات پر وہ متفق ہو کر اور اس غار میں انہوں نے پناہ لی، جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے رہنمائی فرمائی اس غار کی طرف۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم انہیں دیکھ کر، یعنی جب جسے بادشاہ نے جب ان کو تھوڑا سا وقت دیا سمجھنے کے لیے کہ جو ہے تم یہ سمجھ لو کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے بہترین ہمارے لیے موقع ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ ان کا جو تعلق تھا اصحاب کہف کا، وہ کس سے تھا؟ زیادہ تر بادشاہ کے جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کے لڑکے تھے، یعنی جوان لڑکے تھے وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے ہر قسم کی ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے، ان کی تعداد کتنی تھی اور کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اب ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتائی وہ کیا تھی کہ جو ان کے سونے کا طریقہ تھا، یا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ جو ان کا سونے کا جو اسٹائل تھا، جس سے ان کے جسم جو ہے وہ خراب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جب آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کر دے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کا جو ہے کوئی رہنما یا دوست نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جو غار کا جو موقع محل ہے، اگر آپ لوگ اپنے زوم پر جو آپ کا وہ ہے وہ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں جو ہے اسکرین اپنی شیئر کرتی ہوں آپ سے، اس میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے جو غار والے تھے ان کا جو حصہ تھا جس جگہ پر وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ کس طریقے سے، یعنی تمثیلاً وہ بتائی گئی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد
دائیں جانب سے شعائیں پڑنے کا جو منظر ہوتا تھا، اور زوال کے وقت غار کا جو منظر ہوتا تھا جب شعائیں غار پر بالکل نہیں پڑتی تھی، اور جیسے کہ اس آیات میں بتایا گیا نا، اور سورج غروب ہونے کے وقت بائیں جانب جو شعائیں پڑتی تھی وہ کیا منظر ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر جو ہے اس آیت میں ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو دھوپ بھی بھیج رہا ہے نا، تو وہ ایک خاص طریقے سے بھیج رہا ہے کہ جس سے جو ہے ان کے جسم بھی محفوظ رہیں، اور ان کا جو جب وہ سوئے ہوئے ہوں، اور وہ تو مسلسل ظاہر ہے 100 سال سے زیادہ وہ سوتے ہی رہے، تو ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے، اور ان کو ہر طرح کی یعنی شمسی توانائی بھی ملتی رہی۔ تو ان کا جو دروازہ تھا وہ شمال کی جانب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے اس کی شعائیں جو ہے غار میں داخل ہو کر اس کے دائیں جانب سے ہٹ جاتی تھی، یعنی سایہ جو ہے وہ دائیں جانب مغرب کی طرف سے سکڑ جاتا تھا۔ تداورو کے کیا معنی؟ سکڑ جانا، یعنی مائل ہو جانا۔ اور یہ اس طرح کہ سورج جیسے جیسے افق پر بلند ہوتا ہے تو اس کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شعائیں سمٹتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ زوال کے وقت غار سے جو شعائیں ہوتی تھیں وہ بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، یعنی سورج کی شعائیں شمال کی جانب سے دروازے کی مشرقی جانب سے داخل ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے جو ابھی یہ جو ایک اندازہ، یہ جو تصویریں ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی گروپ میں بھی سارے شیئر کروں، کہ اس کا جو وہ تھا غار کا جو دروازہ ہے وہ شمال کی جانب سے تھا، اور یہ اس کے لیے واضح ہے کہ جو اس پر غور کرے۔ اچھا، یہ جو تصاویر ہیں یہ کوئی سیم انہی اس غار کی نہیں ہے، بلکہ ایک یعنی غار کو تخلیقاً جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ اس طریقے کا وہ غار ہوگا جس میں وہ رہتے تھے، اور یہ اس کے لیے واضح ہے جو اس پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے واضح ہے جو اس پر غور کرے اور اسے شمس، قمر اور ستاروں کی حیت اور چال کا علم ہو جائے کہ اگر غار کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو غروب کے وقت غار میں دھوپ داخل نہ ہو سکتی تھی، اور اگر دروازہ قبلہ رخ یعنی جنوبی سمت ہوتا تو طلوع غروب کے وقت اس میں دھوپ داخل نہ ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے دھوپ پہنچتی تھی وہ بتایا ہے۔ اس کے بعد وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے نا اصحاب کہف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ انہیں ایسا محسوس کریں گے، ایسا خیال کریں گے أيقاظًا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے، وَهُمْ رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا۔ پہلے تو دیکھیں ان کے لیے جو وہ تھا سورج کی جو شمسی توانائی ہوتی ہے اس کو بھیجنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بھی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی کبھی شمال کی طرف اور کبھی جنوب کی طرف ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر لیں گے اور آپ ان سے رعب میں بھر دیے جائیں گے۔ یعنی ان آیات میں جو ہے کیا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ غار کس علاقے میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ تقرضهم کے معنی ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی فہم و تدبر سے کام لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ غار کس علاقے میں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بتانے میں نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ اس کا کوئی شرعی مقصد تھا۔ اگر اس میں کوئی دینی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کی طرف ہماری ضرور رہنمائی فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی غار کس علاقے میں تھا، یہ علاقہ جو ہے وہ ان آیات میں اور بعد میں احادیث میں سے بھی کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا جو جگہ تھی یا وہ جو علاقہ تھا وہ بتایا گیا ہو۔
تو اسی لیے جو ہے جہاں جہاں پر اچھا، اب جب بھی جیسے اصحاب کہف کی بات ہوتی ہے تو لوگ بھی جو ہے وہ اتنے عجیب عجیب قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جو ان کا کتا تھا وہ کس طرح کا تھا، اچھا اس کتے کا کیا نام تھا، بعض لوگوں نے کتے کا نام بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہماری اصلاحاً، یعنی بہت ساری آیتوں کو پڑھ کے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہر چیز، ہر وہ آیت، ہر وہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے مصلحت کے طور پہ، ہماری اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اسی طرح سے جو ہے اس میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کو بتایا اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اس چیز میں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم من الجنہ ویباعدکم عن النار الا قد بینتہ لکم. میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، لیکن میں اسے بیان کر دیتا ہوں. یعنی کوئی ایسی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس لیے جو ہے جہاں تک آیات میں، جہاں تک احادیث میں، جہاں تک مفسرین نے بیان کیا ہے اتنا ہی کوشش کر کے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تداورو کے معنی مائل ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے. کیونکہ اگر ان کو ڈائریکٹ دھوپ پہنچتی تو ظاہر ہے ان کے جسموں اور کپڑوں کو جلا دیتی، جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی بات کے اس بات پہ قادر ہے کہ ان کے جسموں کو 100 یا 200 300 سال تک ویسے ہی محفوظ رکھتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی بھی تمام نشانیاں دکھائی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا. یعنی ان کو دھوپ کی یا ان کو کروٹ بدلوانے کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے کن فیکون ہو جاتا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غار کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جس میں انہیں زندہ رکھا، روشنی اور ہوا ان کے پاس ہوتی تھی تاکہ ان کے جسموں کو باقی رکھے. اس لیے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے کہ وہ جو ہے اپنے بندوں کو جس طرح سے چاہے ہدایت دے دے، جہاں سے چاہے دے دے، اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے یعنی جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی رحمت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ ہم ان کو کروٹیں بدلوا دیتے تھے اور تم ایسا محسوس کرو گے کہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کا جو کتا ہے وہ غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا کہ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بے آب و جہاں پر یعنی یہ جو غار تھا یہاں پر نہ تو آب تھا، نہ ہی کہ کوئی غذا کی کوئی فراوانی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. وہ اکیلے پڑے ہوئے تھے جہاں یعنی وحشی جانور بھی آ سکتے تھے، ظاہر ہے جہاں پر انسان نہیں ہوتے وہاں وحشی جانور آ جاتے، تو ان کے دشمن بھی آ سکتے تھے. لیکن ایک کتا جو کہ ساتھ چلتے وقت وہ حفاظت کے لیے لے چلے تھے، اور اس کتے کی بڑی شان کیا بیان ہوئی کہ صحبت صالح میں تھا اور ان کی حفاظت بھی ایک طرح سے کر رہا تھا. دروازے پر بیٹھ کر جب وہ سو رہے تھے تو بہرحال وہاں پر راتوں کو بھی، دن کو بھی، اور سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، ہر چیز سے محفوظ جو ہے وہ سوتے رہے کئی سو سال. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کتے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کتے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ حفاظت کرتے، اللہ تعالیٰ کافی ہے حفاظت کرنے کے لیے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حفاظت جو ہے یہ حفاظت کس کی طرف سے تھی، یہ مدد کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اور پھر صرف مدد ہی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے رعب بھی ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی انہیں دیکھے وہ ڈر کے بھاگ جائے، یعنی قریب بھی نہ پھٹکے. پھر ایک دن وہ جاگ اٹھے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا. یعنی کب وہ نیند سے جاگے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب ان کو جاگ جانا چاہیے. تو جو ہے
وہ جاگ گئے۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں کیا کریں، ایک دوسرے سے سوال کریں۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو اب آپ کو پتہ ہے 100 سال تک ایک بندہ سوتا رہا، اب وہ جو باہر کی دنیا تھی وہ تو پوری چینج ہو چکی ہے نا، اب ان کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اب آپ نے خود اپنے اوپر اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اٹھنے کے بعد جب تک گھڑی نہ دیکھیں یا جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ سورج ہے یا رات ہو گئی ہے، جب تک آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا، ایسے ان کو بھی نہیں پتہ چلا، ان کو اٹھنے کے بعد نہیں پتہ چلا کہ یہ 100 سال سے سو رہے تھے۔ تو جب یہ اٹھے تو کیا کہا، قال قائل منهم کم لبثتم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے رہی کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ کم لبثتم کے معنی ہے ٹھہرے رہنا، یعنی کتنے عرصے تک تم سوئے رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو وہ جو دوسرا جاگا تھا اس نے کیا کہا، میں شاید ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے رہے۔ فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما، چنانچہ اب تو یہ چاندی کے جو سکے ہیں یہ دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص جو ہے، کون سا کھانا جو ہے، کون سا شخص ایسا ہے جو کہ طعام کو یعنی کھانے کو پاکیزہ تر کھانا جو ہے وہ ہمیں فراہم کر سکے۔ دیکھیں یہاں پر طعام کے ساتھ کیا آیا ہے، ازکا طعاما، یعنی کھانا جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، کھانا جو ہے آپ کا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ برزق منہم ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، تو وہ اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، یعنی ان کے پاس چاندی کے سکے تھے وہی پرانے زمانے کے، اب تو ظاہر ہے جب وہ باہر نکلے ان کو پتا چلا کہ تو سکے بھی چینج ہو چکے، تو تمہارے لیے جو ہے وہ کھانا لے آئے، اور جو ہے اور وہ خوب نرمی سے بات کرے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے، یعنی بس خاموشی سے جائے اور کھانا لے کر آ جائے، لیکن باہر کسی کو بتایا نہیں کہ ہم کون تھے، ہم کیسے چھپے تھے، کیا ہوا تھا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے کبھی بھی۔ یعنی ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ باہر تو بادشاہ بھی چینج ہو چکا ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ بیداری کے بعد ایک شخص کو کھانا خریدنے کے لیے بھیجا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے انہیں بیدار کیا تو ان کے جسم، ان کے بال اور کھالیں بالکل صحیح تھیں، یعنی 309 سال تک وہ سوتے رہے، یعنی 309، اتنے 100 سال تک وہ سوتے رہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی ان کی حالت اور حیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کم لبثتم، تم یہاں کتنی مدت رہے، کتنی مدت سوئے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم، کیونکہ غار میں وہ دن کے ابتدائی حصے میں داخل ہوئے تھے، یعنی صبح کے وقت داخل ہوئے تھے اور اب شام کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے معاملے کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے انہیں کچھ تھوڑا سا تردد ہونے لگا تھا کہ شاید ہم تھوڑا سا زیادہ سوئے ہیں، یعنی پھر بھی ان کو کچھ کنفرم نہیں پتا تھا کہ جو ہے ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہاں کچھ یعنی زیادہ سوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سب سے اہم معاملے کی طرف یعنی کھانے کی طرف توجہ دی۔ ظاہر اٹھے تو پھر ان کو بھوک بھی لگی، کہ انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر بھیجو، یعنی اپنی یہ چاندی دے کر بھیجو۔ اپنے گھروں سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے اپنے ساتھ چاندی کے کچھ درہم لے لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں استعمال کر سکیں، اب وہ ان کے پاس ہی تھے۔ ان میں سے کچھ درہم تو انہوں نے صدقہ کر دیے تھے اور کچھ ان کے پاس تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی کو یہ سکے دے کر شہر بھیجو، یعنی اپنے اس شہر میں جسے تم نکلے تھے۔ المدینہ کا جو الف لام ہے یہاں عہد کے لیے ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو وہ دیکھے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا تھا، یا جیسے فرمایا نا قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، تو زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے مشتق ہے، ازکار، زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کے یہ اس کے روٹ ورڈز جو ہے وہ ازکا ہے، کیونکہ وہ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے نا زکوٰۃ، تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے کیا کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بہترین پاکیزہ کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے اس کے آنے جانے کا۔ اچھا اب یہ جو یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس جگہ پر قرآن جو ہے الفاظوں کے لحاظ سے آدھا قرآن ہو جاتا ہے، لفظوں کے لحاظ سے یہاں پر ہمارا آدھا قرآن ہو گیا ہے، یعنی آنے جانے میں احتیاط کرے اور خریدنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لے، یعنی جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو مخفی رکھے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، بلا شبہ اگر انہوں نے تمہاری خبر پالی، یعنی اگر انہیں تمہاری جگہ کا علم ہو گیا، يَرْجُمُوكُمْ، تو کیا کریں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر دیں گے۔ تو ان کا اشارہ دقیانوس کے ساتھیوں کی طرف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ انہیں ان کی اس جگہ کے بارے میں علم ہو جائے گا، یعنی اس بادشاہ کی طرف سے، کیونکہ وہ انہیں انواع و اقسام کی اس طرح کی سزائیں دیں گے کہ یا تو وہ اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے یا پھر یہ سزائیں اور تکلیفیں برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائیں گے، اور اگر تم نے ان کے مذہب میں داخل ہونے پر اتفاق کر لیا تو پھر تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے کیا کہا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اگر تم بادشاہ کے کہنے میں آ گئے تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اچھا پھر جب یہ شہر سے باہر نکلے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 350 سال تھے یہ لوگ غار میں رہے، اب باہر سب کچھ چینج ہو چکا تھا، لوگوں نے تو ان کے تو باہر نکلتے ہی لوگوں نے کہا یہ عجیب سی حیت والے کون سے لوگ آ گئے، تو پھر ان کا کیا رد عمل تھا اس پہ ہم انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے ان آیات کو مکمل کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالت کے بارے میں اور ان کے بارے میں اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا، اس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے متعلق تفسیر اپنی مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہدایت پر رہنے کی اور ہدایت کو سمجھنے کی اور ہدایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یا اللہ آپ جس کو ہدایت دے دیتے ہیں وہی بس ہدایت یافتہ ہوتا ہے، بس اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے جس کو آپ ہدایت دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کی یا قرآن کو سمجھنے کی ہدایت دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت اس کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ یہ والی مہربانی ہر ایک پہ نہیں کیا کرتا، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں قرآن پڑھیں گے، اچھا قرآن کو سمجھیں گے، یہ تڑپ ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مرتے دم تک آپ ہمارے اس شوق کو، ہمارے ذوق کو بڑھاتے رہیے گا، اور جب قیامت میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو سرخرو ہو کے کھڑے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔